أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. لائق تکریم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام جناب ختم المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت آپ کے سامنے مختصر پڑھی ہے. رب کائنات اس آیت کریمہ میں جو پیغام دے رہے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. حضرات محترم، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ایک ماں کو کیا حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ کسی سے پنہا نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. جس طرح ماں سے ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کا تقدس، اس کی عظمت اور اس کا سٹیٹس برقرار رہتا ہے، اسی طرح امہات المومنین جو مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، ان کی حیثیت بھی انہی ماؤں جیسی ہے کہ ان سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. آپ اپنے دل میں یہ احساس لائیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے طیبہ، طاہرہ، ذکیہ، مذکیہ، یہ وہ القابات ہیں جو کتب احادیث میں مختلف جگہ پہ مذکور ہیں. یہ آپ کے لیے القابات بولے جاتے ہیں. اور عفیفہ کائنات کی وہ پاک دامن خاتون، وہ واحد خاتون جس کی تقدیس کے لیے، جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے سورہ نور کی ابتدائی 18 آیات نازل کی ہیں، وہ بھی حق اگر پہنچتا ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے تیسرے نمبر پہ آپ کی بیوی تھی.
آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ اور یہ نبوت کا 10واں سال وہ سال ہے کہ جس میں سیدہ خدیجہ کا بھی ارتحال ہوا ہے، اور اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب کا بھی سانحہ ارتحال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ 2 المناک جو وفاتیں تھیں، اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ غم کا سال اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی بیوی تھی جس نے 25 سالہ نبوی رفاقت نبھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت 25 سال رہی ہے، جس میں 15 سالہ رفاقت اعلان نبوت سے قبل کی ہے اور 10 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ آپ کی دوسری زوجہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور تیسری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، آپ سب سے پہلی فضیلت تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سورہ نور کی آیات بینات جو ابتدائی 10 آیات ہیں، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خالصتاً ان کی تطہیر کے لیے نازل کی گئی۔ اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جس میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل بیت کو ان کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا، جب خواتین کو، امہات المومنین کو گھر میں ٹھہرے رہنے اور گھر میں اللہ کے لیے نماز کا، روزے کا، ذکر کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، تو قرآن کریم میں اس کا مقصد بھی تعین کر دیا۔ یہ بھی انہی امہات المومنین کے لیے ہے جس کے بارے میں قرآن یوں کہتا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العالمین تمہیں گھر میں ٹھہرایا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ آپ گھر میں ٹھہری رہیں، اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کریں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف یہ چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ اے اہل بیت معاشرے کی غلاظت اور ناپاکی تم سے دور کر کے تمہیں خالصتاً پاک اور صاف کر دیں۔ اور یہ وہ مقصد ہے جو کسی بھی مسلم خاتون کا ہونا چاہیے کہ گھر میں ٹھہرے اور گھر میں ٹھہر کر اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کا اہتمام کرے، نماز کا قیام کرے، زکوٰۃ کا اہتمام کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ جب وہ یہ اہتمام کرے گی تو جس طرح ازواج مطہرات سے، اہل بیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی معاشرے کی ناپاکی اور رجس کو دور کرنے کا وعدہ کیا ہے، بعینی ہی آج کی مومنہ عورت اگر امہات المومنین کی پیروی کرتے ہوئے اسی عمل کو دہرائے گی، اللہ کریم انہیں بھی معاشرے کی نجاست سے اسی طرح ہی پاک رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس اپنی زوجہ مطہرہ کے لیے مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر مختلف قسم کے فضائل اور خصائل بیان کیا کرتے تھے،
اور آپ تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ جو عرب کا معاشرہ تھا، اور وہ معاشرہ جس معاشرے میں ایک حربی قوت کا ہونا اور اس طرح کے فنون کا ہونا بڑا اس معاشرے میں ایک اہم تصور کیا جاتا بہادری کا عنصر تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس زوجہ کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا جب مسجد نبوی میں کچھ لوگ جہادی مظاہرہ کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، جہادی فنون کا مظاہرہ کر رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کندھا فراہم کیا کہ آپ اس پہ سہارا لگا کر اس مظاہرے کو دیکھیں، جب تک عائشہ صدیقہ پیچھے نہیں ہٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اکتائے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک شوہر کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہر وہ معاملہ جو شریعت کے اندر ہو، اپنی بیوی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اپنی بیوی کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے اس میں سہولت فراہم کرنا، یہ باتیں خامدوں کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس زوجہ کے لیے اس کی فضیلت اپنی دیگر ازواج کے حوالے سے جو بیان کیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی 3770 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فضل عائشۃ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ میری اس عائشہ کی فضیلت دوسری خواتین پہ اس طرح ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، جس طرح تمام کھانوں میں جو لیوش قسم کے اس وقت تیار کیے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سرید کو تمام کھانوں پہ فضیلت اور عظمت حاصل ہے، اسی طرح میری اس عائشہ کو ان تمام عورتوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میری تمام ازواج مطہرات جتنی زندہ و جاوید موجود ہیں، ان سب پہ اگر فضیلت حاصل ہے تو ان میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ، یہ وہ خاتون ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ازواج مطہرات میں سے سب سے محبوبہ خاتون تھیں، سب سے پیاری خاتون تھیں، اور آپ کا کنوارا ہونے کے ناطے پیار اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس زمانے میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی ہے، اور میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدہ کی عمر اس وقت صرف 17 سے 18 برس تھی، اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے میں اکثر بچیوں کے ابھی نکاح نہیں ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے کہ اس عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی، لیکن ام المومنین ہونے کے ناطے سیدہ نکاح کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس سے بھی نکاح کرتی وہ ان کا روحانی بیٹا ہوتا، لہذا بیٹوں سے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ اور سیدہ کی وفات 58 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدہ کتنے سال؟ 47 سال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی ہیں، لیکن اتنے سالوں میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی سے نکاح نہیں کروایا۔ یہ ساری عمر پاک دامنی میں نکالی اور واقعتاً عفیفہ کائنات کہلانے کی مستحق ٹھہری۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے حوالے سے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مرض الموت میں 58 ہجری کی بات ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھی اور کیفیت یہ تھی کہ لگ رہا تھا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں، آپ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی روح جیسے ہی آپ کے جسم سے پرواز کرے گی، آپ اپنے محبوب ترین لوگ جو روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق، افضل البشر کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے جو اولین جو جن کا فضیلت کا حق ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کائنات کے افضل ترین لوگوں سے یہ ہماری ماں آج ملنے والی ہے، اور واقعتاً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بیماری میں دنیا سے کوچ کر گئی، اور واقعتاً ایک دن جب آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اولادیں یا وہ بیویاں جو نیک ہوں، خامد بھی نیک ہوں، کیا مرنے کے بعد ان کی اپنے خامدوں سے یا اولاد کی اپنے والدین سے ملاقات ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے سنائی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کی کیفیت میں ان کی پیروی کی، جس طرح والدین ایمان لائے اولاد نے بھی ان کی ایمان کی کیفیت میں پیروی کی۔ میرا رب فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو مرنے کے بعد ان سے ملا دیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر لیجئے، آج اپنے اولاد کی ایسی الائنمنٹ کیجئے، آج ان کو مسجد میں نمازی بنا لیجئے، آج انہیں قرآن کی تلاوت کا عادی بنا لیجئے، آج انہیں جھوٹ سے روک لیجئے، آج انہیں غیبت سے روک لیجئے، آج گالی گلوچ سے روک لیجئے، آج بد اخلاقی اور بد خلقی سے روک لیجئے، آج اچھے اخلاق کی صفات اپنے بچے کے کردار کا زیور بنا دیجئے، خود اچھے عمل کرتے رہیے، اور کل انشاءاللہ یہی اولاد ہوگی جو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی بنے گی اور انشاءاللہ ہم سے ملاقات بھی کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کے عقد میں آ گئی۔ وقت ایسا بھی آیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایسا موقع بھی آیا جب منافقین کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر تہمت لگی، اور قرآن کریم میں اس واقعہ کو افک کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور افک کا معنی لفظی طور پہ ہوتا ہے حقیقت کو الٹ دینا، یعنی وہ کردار، وہ سیرت جو پاک دامن سیرت تھی، وہ کردار جو پاک دامن کردار تھا، وہ کردار جس کے دامن پہ کوئی بدنمائی نہیں تھی، وہ کردار جس پہ کوئی بد اخلاقی نہیں تھی، وہ کردار جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی تھی، منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ برائی کی تہمت بھی لگائی۔ اور پھر وہ کیفیت قرآن کریم میں سنیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیسے کیا ہے۔ ان الذین جاءوا
جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ان الذين جاءوا بالافک، وہ لوگ جو اس معاملے میں افک والے معاملے میں آئے، جنہوں نے اس معاملے کو پروپوگیٹ کیا، لا تحسبوه شرا لکم، اے مومنو اس کو اپنے لیے برا خیال مت کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس گناہ میں جتنا حصہ ڈالا ہے اس کو اس کا برابر اس کی سزا بھی ملے گی، لیکن وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، جو اس معاملے میں سب سے بڑا جس کا کردار رہا ہے، اس کے لیے بڑا عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سب سے بدترین کردار میرے بھائیوں ادا کیا ہے وہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ہی ادا کیا تھا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا، مسجد نبوی کو اپنے لیے ہر لحاظ سے ایک بنیادی بیس کیمپ بنایا، جس مسجد میں نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، جس مسجد سے لشکر اور جیوش بھی روانہ ہوا کرتے تھے، جس مسجد میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ مصالحتی کونسل کا بھی انعقاد کیا جاتا تھا، اسی مسجد نبوی میں جس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ دوسرے ادیان کے جو پیروکار ہوتے تھے ان کے ساتھ وہاں پہ مختلف قسم کے مباحثہ جات اور دین کے معاملات بھی وہاں پہ طے کیا کرتے تھے، اسی مسجد میں سارا کچھ ہوتا تھا۔ منافقین کو یہ بات نہیں بھاتی تھی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے حوالے سے، آپ کے بڑھتی ہوئی عظمت کے حوالے سے، بڑھتے ہوئے کردار کے حوالے سے آپ کا کردار اور آپ کا مرتبہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، لہذا انہوں نے آپ کے خلاف سازش یہ کی، نعوذ باللہ ایک دن یہ بات کہہ دی کہ ہم اس علاقے کے معزز ترین لوگ ہیں اور ہم یہاں کے ذلیل ترین لوگ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ منافقوں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، یہ جو سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت میں عزت والا تو وہی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو عزت والا تصور کر لیا منافقین نے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم یہاں سے نعوذ باللہ ان کو یہاں سے نکال پھینکیں گے۔ میرا رب کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت منافقوں تمہارے لیے نہیں ہے، عزت کافروں کے لیے نہیں ہے، عزت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس حالت کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں عزت کن کے لیے ہے، یہ منافق اس سے بہرہ مند نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب بھی کسی غزوے پہ جانا ہوتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن اندازی کیا کرتے تھے، اور جس خاتون کا نام نکلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور
اس کو اپنے سفر کا ساتھی بناتے، لیکن ایک غزوہ ایسا بھی آیا کہ غزوہ بنی مستلق جو 5 ہجری میں لڑا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ کے لیے جب قرآن اندازی کی تو نام آیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور کیفیت یہ ہوئی جب ان کا نام آیا آپ ان کو ساتھ لے گئے، اور سیدہ کی کیفیت یہ تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالکل ہلکے جسم کی خاتون تھی، بالکل دبلی پتلی خاتون تھی، اور آپ تصور کیجئے کہ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو 17-18 سال عمر تھی، 5 ہجری کی بات یہ ہے کوئی 12-13 سال کے درمیان کی عمر تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ساتھ لے گئے، جنگ ہو گئی، کام ختم ہوا، تو چونکہ اس وقت دو بدو جنگیں ہوتی تھیں اور فزیکلی جنگیں ہوتی تھیں، پورے کے پورا ایک لشکر جیش جاتا تھا، وہاں پہ جنگ کرتے تھے، کچھ لوگ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، تو بعد میں ان کی تدفین کر کے وہاں سے فارغ ہو کر واپس آیا کرتے تھے۔ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، وہاں پہ کیفیت ایک اور ہوتی تھی کہ اونٹوں پہ سواریاں ہوتی تھی، اور اونٹوں پہ ایک ہودج ہوتا تھا، ایک باکس نما، ایک ڈبہ نما ایک چیز ہوتی تھی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج، ان کے لیے اس میں جگہ ہوا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اسی میں جگہ تھی۔ جنگ ختم ہو گئی، لوگ قافلہ لے کر واپس چل پڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ماندہ چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، تاکہ کوئی چیز پیچھے نہ رہ جائے، 1-2 لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ آپ نے ہم سے سب سے آخر میں کچھ وقت ٹھہر کے آنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز پیچھے رہ جائے اور بعد میں ہم سے وہ بھول جائے اور ادھر ہی رہ جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، کیونکہ اس زمانے میں ایسے باتھ رومز نہیں ہوتے تھے، قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ اظفار ہار آپ کا موتیوں کا تھا، وہ گم ہو گیا، ڈھونڈنے چلی گئی، قضاء حاجت کے لیے چلی گئی ادھر۔ تو جو ہودج کو رکھنے والے تھے، ہلکا جسم تھا، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اس میں عائشہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے اس خالی کو ہی اٹھا لیا، اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ قافلہ چل پڑا، جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہ آئی، آ کے دیکھا قافلہ تو موجود ہی نہیں ہے، پریشانی ہوئی، سوچا میں اسی جگہ پہ جاتی ہوں جہاں سے اونٹ موجود تھا جس پہ میں نے بیٹھنا تھا، وہیں پہ جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ نے باقیات چیزیں ڈھونڈنی ہے، یا ان باقی ماندہ چیزوں کے لیے آپ کی ڈیوٹی۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھا بھی ہوا تھا۔ عائشہ جو ہے وہ کپڑا لے کر اپنا آرام کرنے لگ گئی، نیند آ گئی، کپڑا نیند میں اتر بھی گیا۔ صفوان آئے تو دیکھا کہ یہ تو ام المومنین لیٹی ہوئی ہے، پڑھنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر عائشہ کو جاگ آ گئی، انہوں نے اپنا آپ لپیٹا، خیر تو انہوں نے حضرت صفوان نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہودج میں بٹھایا، اور آپ آگے آگے اونٹ پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مدینہ منورہ میں یہ منافقین پیچھے یہ کام کر رہے تھے، جو اس طاق میں تھے کہ لو جی اب تو موقع مل گیا ہے، اب تو موقع مل گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاتون جو عمر میں سب سے چھوٹی، اس کو اس کے ساتھ اسکینڈلائز کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا برائی کے حوالے سے آپ پر تہمت لگا دی۔ اب کیفیت یہ ہوئی، عائشہ صدیقہ کو کوئی علم نہیں ہے، گھر چلے گئے، جا کے بخار چڑھ گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو بعین ہی اسی طرح کتب حدیث میں موجود ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے ایگزیجریٹ کرنے کے، مبالغہ آرائی کرنے کے۔ تقریباً 1 مہینے تک بخار رہا، 1 مہینے تک۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود ہی تصور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج پرسی کرنے کا انداز تھوڑا تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ خیر جب صحت یابی ہوئی تو رات کو خواتین قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، میں بھی چلی گئی۔ تو راستے میں
حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تہمت لگانے والوں میں بڑے کردار سنیے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، مصطح بن اثاثہ، حمنہ بنت جہش، حسان بن ثابت، سارے بعد میں مسلمان ہوئے، سب نے اپنی صحیح کیفیت میں اسلام قبول کیا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ خیر، ہوا یہ کہ حضرت مصطح بن اثاثہ جو ابو بکر صدیق کے قریبی عزیز تھے، وہ بھی اسی تہمت لگانے والوں میں شامل۔ مصطح کی ماں عائشہ کے ساتھ واپس آ رہی ہیں قضاء حاجت کر کے، راستے میں پاؤں پھنسا مصطح بن اثاثہ کی ماں کا۔ عائشہ کا بھولا پن دیکھیے کہ مصطح کی ماں کہتی ہے، ہائے مصطح تو غارت ہو، میرا پاؤں پھنس گیا۔ عائشہ آگے سے کہتی ہیں کہ اے مصطح کی ماں، وہ تو بدری سے ابھی آپ نے اس کے بارے میں اتنا بڑا لفظ بول دیا۔ کہتی آپ کو نہیں پتا اس نے آپ کے بارے میں کیا کیا؟ عائشہ کہتی مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ ان کو بتایا کہ مصطح نے آپ کے بارے میں کردار کے حوالے سے یہ باتیں کی۔ گھر چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا چلی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا، فرمایا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون شخص ہے جو میری مدد کرے اس کیفیت میں، اس شخص کے بارے میں جس کی اذیت کا سلسلہ اب میرے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کام کیا تھا۔ خیر، صحابیوں میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول قبیلہ اوس کا سردار میں ہوں، بتائیے اگر وہ میرے قبیلہ میں سے ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ خیر، یہ مختلف کیفیات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انفرادی طور پر لوگوں سے، اپنے صحابہ کرام سے، اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے مشاورت شروع کی۔ اسامہ بن زید سے پوچھا، اسامہ بتاؤ میری زوجہ کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما وجدتها الا فی خیر، میں نے جب بھی عائشہ کو پایا بھلائی کے عالم میں ہی پایا، میں نے کبھی ان کے کردار میں ایسی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ علی آپ بتائیے میری زوجہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ علی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے لیے بہت ساری بیویاں رکھی ہیں، لگ بھی گیا الزام کوئی اور کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کی شادی کس نے کروائی تھی؟ آپ کا یہ عائشہ سے نکاح کس نے کروایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو 2 نمبر کردار کی خاتون دی تھی۔ یہ ہے دانشمندی کی بات۔ یہ میں نے اپنی زبان میں یہ بات کی ہے کہ 2 نمبر کردار کی خاتون نہیں آپ کو دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کردار کی خاتون نہیں دی کہ اس کے اوپر تہمت لگ سکے۔ آپ اس طرح کیجئے، بریرہ سے بھی پوچھیے۔ بریرہ سے پوچھا، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیفیت یہ ہے، وہ تو اتنی بھولی بالی خاتون ہے، وہ آٹا گوندتی ہے پیچھے سے بکری کھا جاتی ہے، اس کو تو اتنا بھی نہیں پتہ لگتا، وہ تو اتنی بھولی بالی خاتون ہے، ہم نے جب بھی اس کو دیکھا ہے وہ تو کسی ذکر میں ہی مشغول ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی بھی اس کو مشغول نہیں دیکھا۔ گواہیاں مل گئی، عائشہ اپنے گھر میں موجود۔ واقعہ کو شارٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری مشاورت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں گئے، آپ نے وہاں پہ بات بھی کی۔ فرمایا عائشہ انه قد بلغنی عنک کذا وکذا فان کنت بریئۃ فسیبرئک اللہ، اگر آپ اس سے بری ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی برات کا سامان ضرور پیدا کر دیں گے۔ خیر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے ان کی ماں نے جب گھر میں گئی یہ بھی کہا کہ لوگ ایسے ہی خواتین کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، آپ چونکہ کنواری ہو، خواتین نے ایسے ہی بات کی ہوگی، خاتون نے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا، بات پھیل گئی۔ تو یہ دوسرے سٹیپ کی بات ہے کہ جب بات ہوئی تو عائشہ کہتی ہیں کہ اے میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میری صداقت، میری برات میرے خامند آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ بات کر رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق کا گھر ہے، عائشہ پاس ہے، اور عائشہ کی والدہ بھی موجود، ابو بکر بھی موجود۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور سردیوں کا موسم تھا، موتیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ گرنا شروع ہو گیا۔ وحی کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات وحی کے خاتمے کے بعد سب سے پہلی کہی، یا عائشہ اما اللہ عز و جل قد برأکی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس گناہ سے بری کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ 18 آیات جو ہے نا وہ اس حوالے سے نازل فرمائی ہیں، اور یہ ساری زندگی کا قانون بنا دیا، اور یہ قانون یہ بنایا کہ جب بھی کوئی شخص کسی پاک دامن خاتون پہ تہمت لگاتا ہے، لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، آپ کے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی ہے، آپ کی نسبت برائی کو کیا ہے، برائی آپ کی نسبت کی، تو یہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ جب یہ 4 گواہ لانے کے ناقابل رہے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین جھوٹے شمار ہوئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کیا، ان منافقین نے، لیکن اس کے باوجود 4 گواہ لانے سے قاصر رہے۔ اور پھر شریعت کا ایک پکا قانون بن گیا کہ کوئی شخص بھی اگر پاک دامن خاتون پہ تہمت لگاتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ لوگ جو پاک دامن خواتین پہ تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ پیش نہ کریں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ 80 کوڑے ان کو بھی لگے جو مستہ بن اساسہ ہم اور دیگر لوگ تھے، ان کو بھی کوڑے لگے، صرف اس بنا پہ کہ تم نے اپنی زبان سے یہ بات کیوں نکالی جب آپ کے پاس 4 گواہ موجود نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے تو رہتی دنیا تک یہ قانون بنا دیا، ایک 80 کوڑے لگانے، اور دوسری بات یہ لا تقبلوا لهم شہادة ابدا، ساری زندگی گواہی دینے کے لیے یہ شخص نااہل ہو جاتا ہے۔ ہماری عدالتیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل کرتی ہیں، ہماری عدالتیں سرکاری عہدے کے لیے نااہل کرتی ہیں۔ شریعت کا اصول ہے جو خاتون کی عزت سے کھیلتا ہے اس کو ساری زندگی گواہی دینے کے لیے نااہل کر کے رکھ دو، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور ہمیں یہ سبق دیا گیا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا
سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تم نے جب یہ بات عائشہ کے بارے میں سنی، تمہاری زبانوں سے بے ساختہ کیوں نہیں نکلا یہ تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہے، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان تھا جو عائشہ صدیقہ پہ لگایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کر دی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں نصیحت کی کہ کبھی بھی ایسا عمل دوبارہ نہیں دہرانا، ورنہ شریعت کا جو اصول اور قانون ہے وہ تمہارے اوپر لاگو ہوگا، تہمت کے 80 کوڑے لگیں گے، تا حیات گواہی سے بھی نااہل ہوگے۔ میرے محترم بھائیوں، عائشہ صدیقہ کی یہ پاک دامنی، ام المومنین کی یہ پاک دامنی ساری زندگی قیامت تک انشاءاللہ تعالی قرآن میں اسی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو بھی عائشہ صدیقہ جیسا پاک دامن کردار عطا فرمائے، اور ان کو عائشہ صدیقہ جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔